جس طرح میں نے کہا کہ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے اور اس کی قیمت انہوں نے بہت بھاری ادا کی. وہ قیمت نہ صرف انہوں نے ادا کی، پورے ان کے خاندان نے، بھٹو فیملی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی قیمت ادا کی، جس سے پوری دنیا پاکستان سے خائف تھی. تو پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بانی ہوتا ہے، جس کا ویژن ہوتا ہے، وہی جو ہے اس کا کریڈٹ بھی اسی کو جاتا ہے، اور وہ ہے ڈیفینیٹلی شہید عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب. دوسری بات آپ کو آج جو مدعو کرنے کا ایک اور مقصد بھی یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک شخص جو کہ صرف 6-7 ماہ ہوئے ہیں جیل میں بیٹھا ہے، 8-9 مہینے ہو گئے ہیں شاید، اور جیل میں بیٹھ کر جسے عوام کے سامنے کہا جاتا ہے کہ قید و بند کی صحبتیں ہیں، اور وہ یہ عجیب و غریب قید و بند کی صحبتیں ہیں کہ جیل سے بیٹھ کر وہ شخص، اس کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کر اس شخص کے آرٹیکلز بھی غیر ملکی جریدوں میں گوسٹ آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھ کر وہ شخص جو ہے وہ ٹویٹر پہ میسیجز بھی دے رہا ہے، اور وہی شخص جیل میں بیٹھ کر حکومتیں بھی بنا رہا ہے، ٹکٹیں بھی دے رہا ہے. ابھی میں ایک پی ٹی آئی کے رہنما کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں یہ ٹکٹیں میں نے نہیں دی، ٹکٹیں تو خان صاحب نے دی ہیں، ہاں فلانی فیملی کو 6 ٹکٹیں یا 7 ٹکٹیں خان صاحب نے دی. تو جیل سے بیٹھ کے وہ اپنا ٹکٹیں بھی دے رہا ہے، جیل سے بیٹھ کر سارے کام کر رہا ہے. اور سب سے کل جو اور سب سے گھناؤنی حرکت کی ہے، وہ جیل سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اس سے اور گھناؤنی سازش نہیں ہو سکتی جس طریقے سے کل جو اس نے ایک ویڈیو ٹویٹر پہ لگائی ہے جس میں اس نے مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کہہ دیا ہے، ہمارے اپنے اہم ادارے افواج کے خلاف بیہودہ، گھٹیا اور میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ کن جو ہے وہ حقائق پیش کر رہا ہے. اور وہ گمراہ کن حقائق جس میں مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے، اور 1971 کا جو سانحہ تھا جس میں پاکستان کے 2 حصے ہوئے، اس سانحے پہ بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اور میں پہلے کہتا تھا، شاید میری بات سب سے جونیئر سمجھ کے سب نے اگنور کی، میں کہتا تھا کہ اس کی لڑائی، عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، پی ایم ایل این سے نہیں ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی جرنل سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، اس کی لڑائی پاکستان سے ہے. یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے، یہ شخص پر پلانٹڈ ہے، یہ شخص جو بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت کر رہا ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا، اور جب وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو کیونکہ میں تو ایز اے پولیٹیکل مخالف ہوں نا، میں تو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہوں اور یہی امپریشن لیا جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل مخالف کی کروں، لیکن میں جو کچھ چیزیں آپ کو دوں گا شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو، لیکن ان کو اپنے کڑی سے کڑی ضرور جوڑنا ہے کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے. میں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ پاکستانی اداروں کے خلاف، آپ یہ سوچیں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا تو کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئی تھیں، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے. اس کو جس طریقے سے ان حقائق کو توڑ بتوڑ کر اور غلط قسم کا ایک سٹوری بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار مختلف لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے. میں اگر بیٹھ کر آج شیخ مجیب کی بیٹھ کر باتیں کروں تو مناسب نہیں ہے. ہم اس کو ایک تلخ حقیقت سمجھتے ہیں. آپ آج قوم کو، نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو، غلط ویڈیوز چلا کے، ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے آپ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور وہ کون سے ادارے؟
جس کی بیساکھی پہ چل کے آپ نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی ہے، جن کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ کی نسلوں کے اوپر احسانات ہیں. ورنہ کرکٹر، الحمدللہ کرکٹ ہمارا سب کا پیشن ہے. پاکستان میں ہر سال 25 کرکٹر آتے ہیں، 25 کرکٹر جاتے ہیں. آپ کو عوام نے اگر عزت دی تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ایک بیساکھی پکڑی، جو بیساکھی پکڑ کے آپ کہاں تک پہنچے. اور وہ حضرت علی والا قول، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. آپ ایک احسان فراموش شخص ہو عمران خان، آپ ایک احسان فراموش شخص ہو. اور آپ کی احسان فراموشی میرے کہنے پہ نہیں، میں آپ کو وہ آپ کے اپنی الفاظات کے زد میں دکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا. تو اینی ہاؤ، تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے 1971 کے پورے واقعات کو، حالات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں. اور میں کہوں گا کہ ہماری قوم آنکھیں کھولے. ایسے بہروپیے عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اس سے جان چھوڑیں. آپ پہلے ویڈیو چلائیں جو کہ خان صاحب نے کل جس طریقے سے اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ہمارے فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی، اس کے خلاف مسخ حقائق پیش کرنے کی کوشش کی. پہلے آپ یہ دیکھ لیں. تب یہ شخص اسی فوج کی تسبیح پڑھ رہا تھا، جیسے اقتدار سے ہٹا تو اسی اداروں کے خلاف گھناؤنی مہمیں چلا رہا تھا. اس نے اپنے جو ہم نے کلپس دکھائے اس میں اس نے پولیس کو دھمکیاں دی، ججز کو، جوڈیشری کو دھمکیاں دی ہیں. بائی نیم وہ دھمکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ شخص کس طریقے سے اس ملک کے ہر ادارے کو دھمکانے کی کوشش کرا ہے. جو آج اس نے 1971 کی بات کی ہے، جب اقتدار میں تھا تب یہ حقائق جو اس کے نظر میں حقائق ہے تب وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آیا. اگر اتنی ہی انسانیت تھی، اتنی غیرت، جرت، سب چیزیں تھی کہ جب وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود تھا تب بیٹھ کے عوام کو اس طریقے کی باتیں گمراہ کرنے کی کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ یہ صرف بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے آپ کے اداروں کو کہ یا تو میرے کہنے پہ چلو، اگر میرے کہنے پہ نہیں چلو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا کریں. آپ بس اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہی شخص، میں صرف منافقت کی بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی کہہ کہ یہ شخص منافق نہیں ہے تو منافقت کی بات بتا رہا ہوں کہ وہی شخص جب اس کو انگلی پکڑ کر 2018 کی الیکشن میں اقتدار میں بٹھایا گیا تو یہ شخص کیا تھا، اور جب اس شخص کو ایک نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تب اس کا کیا رائے تھی کہ یہ شخص ان احتجاجی مظاہروں کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے، اور آج یہ اس پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. کس طریقے سے اس وقت یہ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور آج پوری قوم کو، نوجوان نسل کو اسی راستے پہ لے کے جا رہے ہیں جو انہوں نے 9 مئی کو کیا، جو انہوں نے 9 مئی کو پورے پاکستان کے ساتھ کیا. اور اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، دوسری ویڈیو لگائیں ان کی ایک. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو آپ لوگ سب نے غور سے دیکھنا ہے. اس کو
so much of damage. This one is doing extensive damage. Recently, I had asked for people, Indians abroad, to start funding the Pakistan Tehreek-e-Insaf, and a lot of them have given money to Pakistan Tehreek-e-Insaf. I said, Khan Sahab ko paise ki kami nahi hoनी chahiye, because he's on the long march now, and he's going to shake up the system. So a lot of people are giving money now, 10 pounds, 20 pounds, 50 pounds. People have started funding. Namanzoor.com is the website. I can't do it from India, otherwise I would have given half my salary low. Paisa low, Khan Sahab, you just stay true to your mission. Don't back down. Do you really want Imran as a prime minister again? Who's like totally damage. He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of security. He's quite free. ये आपने देख लिया। ये काश कौम की हमारी नौजवान नस्ल ये देखे कि आप मुल्क के साथ हो क्या रहा है। मतलब ये नहीं कि कोई ऑपोजिशन आप इल्जाम लगा रही है, इसमें कहीं पे मैंने ऑपोजिशन नहीं दिखाई। ये मैंने आपको आजाद मीडिया दिखाई जो कि ये बता रही थी कि शौकत खानम के नाम पर कितने पैसे आए और कितने पैसे जो कि कैंसर हॉस्पिटल की मद में वो जाती इन्वेस्टमेंटों में लगाए गए हैं। ये आपके भारतीय मीडिया बैठकर शादियाने बजा रहा है, वो खुशियां मना रहा है कि पाकिस्तान में कोई शख्स है जो कि पाकिस्तानी कौम को डिवाइड करने में तुला हुआ है। वो कह रहे हैं कि इंडियन फौज मिलकर भी पाकिस्तान का या पाकिस्तान फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन एक शख्स मौजूद है जो कि डिवाइड कर रहा है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो और वो भी बता रहा है कि कितने भारतीय जो हैं वो इमरान खान को फंडिंग कर रहे हैं। अब फंडिंग की मैं बात करूं, फिर मैं कहूंगा कि मैं नहीं कह रहा। अब मैं ले आता हूं अरशद शरीफ शहीद को, वो क्या कह रहे थे वो देख ले आप। ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग की लिस्ट भी इसमें मौजूद है, क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फंड्स भेजते हैं। ये भी आपने देख लिया कि शहीद अरशद शरीफ साहब क्या बता रहे हैं कि भारत और इस्राइल से फंडिंग इमरान खान को जा रही है। ये सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होता, काफी मुकदमे इमरान खान के खिलाफ अभी खुले ही नहीं है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। जब ये प्राइम मिनिस्टर था 2018 में आया तो पहला काम क्या किया, पहला चक्का क्या मारा इसने। इस शख्स ने इकॉनमी को तबाह करने के लिए जो अरबों रुपए के लोन थे, लोगों के कर्जे थे, वो माफ किए। ये अभी आपने पिछले 2.5-3 साल में कहीं ये बात नहीं सुनी होगी कि इमरान खान ने लोगों के कर्जे माफ किए, और वो कितनी हैवी रकम लेकर माफ किए गए, किन किन लोगों के माफ किए गए। ये एक और पेंडोरा बॉक्स है जो अभी तक नहीं खुला। आपको मैं एक थोड़ी वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो भी किसकी दिखा रहा हूं आपको, शहीद अरशद शरीफ की दिखा रहा हूं। देखें आप, ये जो बहरूपिया शख्स जिसने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को तबाह किया, इस मुल्क के नौजवान नस्ल को गालम गलोच पे ले आया, इंतशार पे ले आया, तशद्दुद पे ले आया, सिर्फ अपने जाती अना के सिलसिले में। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये शख्स हमारे ऊपर थोपा गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एक शख्स जिस पे इंटरनेशनली इस पे काम हो रहा है, और इंटरनेशनली लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं, और वो हायर इसलिए की गई हैं जिनको पाकिस्तानी पैसा जा रहा है कि आप इस मुल्क को किस तरीके से खराब कर सकते हैं। देखें, सियासतदान एक दूसरे को बुरा कहते रहते हैं, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को बुरा कहता रहता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बुरा कहती रहती है। पूरी दुनिया में होता है, कोई नई बात नहीं है। आपने देखना होगा कि हमारे मुल्क में कौन से ऐसे अशखास हैं जिनकी वाकई में हर पाकिस्तानी इज्जत करता है, हर पाकिस्तानी उनको इज्जत की निगाह से देखता है। हकीम सईद का नाम आपने सुना होगा, मरहूम का। पाकिस्तान का कौन सा शख्स है जो हकीम सईद को बुरा कह सकता है। हकीम सईद साहब मरहूम ने एक किताब लिखी, उस किताब को सिर्फ मैं एक पेज आपके सामने चला रहा हूं। तो आपने देख लिया, डॉक्टर इस्रार अहमद साहब निहायती काबिल एहतराम पाकिस्तान की शख्सियत समझे जाते हैं, और आज से 25-30 साल पहले का ये उनका इंटरव्यू। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि एक साजिश रची जा रही है। कहां से साजिश रची जा रही है
پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اسرائیل سے سازش چلتی جا رہی ہے. اب میں ایک اور بات بتاؤں, اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت جو ہاٹ کرنٹ ٹاپک کیا ہے, وہ ہے فلسطین اور اسرائیل. اسرائیل نے جس طریقے سے بربریت فلسطین پہ ان غریب مسکین مسلمانوں کے خلاف لگا کے رکھی ہے, دنیا میں کون سے انکاری ہے؟ اب یورپ کنٹریز اور باقی کنٹریز ویسٹ بھی جو ہے وہ فلسطین کو ریاست ماننے کے لیے تیار ہے. اب اسرائیل نے پہلا بیان, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال میں پاکستان کے خلاف دیا, جو پہلا بیان وہ عمران خان کے اریسٹ ہونے کے بعد دیا ہے. اب وہ اسرائیل جس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ریکارڈ توڑ دیے, معصوم بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں, خواتین شہید ہو رہی ہیں, جو وہاں پہ لوگ پوری نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی, مسلمانوں کی, وہ ہمیں بول رہا ہے کہ جی ہم نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں عمران خان کے اریسٹ پہ. وہ کس طرح, وہ ایک چیز ویڈیو آپ دیکھیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اریسٹ ہونے پہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی, ان کی اپنی پروڈکٹ تھی اسرائیل کی, اور انہوں نے عمران خان کے لیے آؤٹ آف دی وے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اوپنلی اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کے لیے بات کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, بیکاز کہ وہ عمران خان ان کی اپنی ایک پروڈکٹ ہے. اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی؟ پھر عمران خان جو کہ ہمیشہ اپنے مخالفین پہ غداری کا الزام لگاتا رہا ہے, ہیومن رائٹس کی ورسٹ وائلیشن عمران خان کے دور میں ہوتی رہی ہے, چاہے اپنے مخالفین کو چن چن کے گرفتار کرنا, چاہے جو بھی اس کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن وہ شخص نیب کا نوٹس کے اوپر پہنچتا تھا, جس طرح نیب کو اسے ٹول کر کے پیش کیا, اور آج آپ نے دیکھا کہ وہی نیب کے چیئرمین کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے, کس الفاظات سے, کن کلمات سے ان کو ایڈریس کر رہا ہے. گرفتاریاں ہم نے بھی دی, ہم نے باہر آگے کسی کو گالم گلوچ نہیں کی, ہم نے کسی کے لیے کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی. یہ شخص ابھی اریسٹ ہوا ہی نہیں تھا, صرف نوٹس پہ یہ کیا کر رہا تھا. یہ شخص جو اس ملک کے اداروں پہ حملے کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی غدار ہیں, وہ ہمارے اداروں کو غدار کہہ رہا ہے, وہ سیاستدانوں کو غدار کہہ رہا ہے. پاکستان کا اس صدی میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر فلنتھراپسٹ میں کسی شخص کو جانا جاتا ہے, کوئی نام ہے, تو وہ ہے مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا نام. عبدالستار ایدھی صاحب فلنتھراپسٹ میں اس سے بڑی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہوں گا پوری دنیا میں شاید پیدا نہ ہوئی ہو. ان کا کیا خیال ہے عمران خان کے بارے میں, وہ بھی دیکھ لیں. مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جو کہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں, ان کا کیا خیال تھا کہ جنرل حمید گل کے ساتھ عمران خان گئے ستار ایدھی صاحب مرحوم کے پاس اور کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ڈیریل کرنا ہے, اور ستار ایدھی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے اس ماسٹر پلان کا حصہ نہیں بنوں گا, اور وہ ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے. یہ تاریخی حقائق ہیں, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان پر الزامات لگا رہا ہے. یہ پورے پاکستان کی جو کریم میں نے بتائی, جو کریم تھی, جس میں مولانا عبدالستار ایدھی صاحب, جس میں حکیم سعید صاحب, جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب, جو آپ کے بہت بڑے اسکالر, آپ کے اسکالرز, آپ کے فلنتھراپسٹ, آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لانچ کیے گئے ہو, آپ اس ملک پہ لانچ کیے گئے ہو. اور میں نے جیسے پہلے کہا, میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ نہ کوئی جرنل ہے, نہ کوئی پولیٹیشین ہے, آپ کا ٹارگٹ یہ ملک ہے. آپ اس ملک کے خلاف لانچ کیے گئے ہو. اس ملک کو کے خلاف لانچ کرنے میں آپ پہ بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, اور آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف بےہودہ قسم کی سازشیں کر رہے ہیں, اس ملک کے سیاستدانوں کے خلاف بےہودہ قسم کی سازش کر رہے ہیں. آپ نے کیا کسر نہیں چھوڑی. کون کس کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے خود جب آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے ایک نیشنل اکنامک کمیشن ایک بنایا, جس میں آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی اس میں ممبر بنایا. یاد ہے آپ سب لوگوں کو؟ یہی پرائم منسٹر صاحب تھے, انہوں نے کیا. تب وہ سب چیزیں ٹھیک تھیں. آج اگر ایس آئی ایف سی بنی ہے تو آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنے شروع ہو گئے ہو. آج آپ نے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈلز میں آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنا شروع ہو گئے کہ ایس آئی ایف سی ادارہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے, غلط ادارہ ہے. مطلب پھر میں بولوں آپ کی لڑائی کس سے, آپ خود تو بتائیں.
جب پاکستان کو آپ ڈیفالٹ میں لے کر کی آلموسٹ کنڈیشن پر لے کر آ گئے اور آپ نے جس طریقے سے مرحوم ارشد شریف نے کہا کہ آپ نے لوگوں کے قرض معاف کیے, جو کہ آپ کی جاگیر نہیں تھا, وہ قرض معاف کرنا آپ کا پروگیٹو نہیں تھے کہ آپ لوگوں کے قرض معاف کریں, آپ نے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ کیے ہیں. اس کا حساب ابھی آپ نے دینا ہے, وہ نیب کے ذریعے بھی دینا ہے, FIA کے ذریعے بھی دینا ہے. جن جن لوگوں سے آپ نے ہیوی کک بیکس لیے ہیں وہ سب آپ نے حساب کتاب دینا ہے. لیکن آپ نے اکانومی کو وہاں پہ دھچکا دیا. پھر جب آپ کا اقتدار جا رہا تھا, آپ نے IMF کو خط لکھے, وہ خط میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ نے انٹرنیشنلی جس طرح ملائن کرنے کی کوشش کی, پھر آپ کے خزانے کے وزیر جو ہے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں IMF کو ہم خط لکھیں گے کہ جی اس یہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ چاہ کیا رہے ہو؟ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جائے, پاکستان میں لوگ آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیں, لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہونا شروع کر دیں, لوگ اداروں کے خلاف جو ہے وہ آپ ایک نفرت انگیز مہم میں چلا رہے ہو. آپ پاکستان کے ہر حصے کے خلاف آپ نفرت انگیز مہم چلا رہے ہو. آپ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کہتے رہے, آپ ماضی میں محمود خان چکزئی صاحب کے لیے کیا کہتے رہے. آج آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے آج ان سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو گئے, جن کو آپ کن گھٹیا کلمات سے آپ ان کو ایڈریس کرتے تھے, آج آپ ان کو بھی جو ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ اداروں کو بلیک میل کیا جائے کہ ہاں اگر آپ کو جیل سے نکال کر واپس اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور آپ کو من مانی کرنے دی جائے کہ آپ اپنی مرضی سے بوزدار جیسے چیف منسٹر لے کے آئیں جو کہ آپ کی مرضی سے صوبہ چلائیں, جس صوبے میں آپ ایک بھی ترقیاتی کام پنجاب میں نہیں بتا سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ گوگی صاحبہ واپس آ جائیں جو آپ کی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر پھر وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ اور جو پنجاب میں پورا ایک کہانی شروع ہوئی ہو وہ آپ کو آزادی دی جائے تاکہ مادر پدر آزاد ہو. آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ آپ کو فنڈنگ کریں, پاکستان کے دشمن ممالک بھی آپ کو فنڈنگ کریں اور آپ من مانی کر سکیں. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا سربراہ آپ لگائیں اور آپ خود کہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے, لیکن اگر وہ آپ کی ڈکٹیشن پہ نہ چلے تو آپ اس کے خلاف اس کو ملائن کرنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے ہر ادارے کو آپ یرغمال بنائیں, آپ گن پوائنٹ پہ اپنے لیے استعمال کریں ملک کے ہر ادارے کو, اور آپ کبھی انہی اداروں کے سربراہوں کو اپنے سر کا تاج بنائیں اور پھر انہی سربراہوں پہ جب وہ آپ کے کہنے پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر آپ ان کا میڈیا ٹرائل کریں, ان کے خلاف گالب گلوچ اور سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع کریں. آپ کے اگر وہ آپ کا ساتھ دیں, غیر آئینی ساتھ دیں, غیر قانونی ساتھ دیں, تو آپ ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں ان سربراہوں کو کہ بھائی ہم مجھے لائف ٹائم ایکسٹینشن دو, جو پھر کرنا ہے کرو. اگر آپ کے پاس نمبرز پورے نہ ہو تو آپ کو ملک کے اداروں کی سپورٹ چاہیے ہو کہ جی آپ کے بل پاس کروا کے دے, وہ آپ کے نمبرز پورے کر کے دے, آپ کو سینٹ کی سیٹیں جتوا کے دے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں نہیں کہ اب ہم نیوٹرل ہیں, ہم قانون کے تحت چلیں گے, تو آپ ان کو ملائن کرنا شروع کر دیں. آپ ان اداروں کے سربراہوں کے خلاف گھناؤنی اور گھٹیا مہمیں چلانا شروع کر دیں. باقی آپ آج 1971 کے پہ لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہو کہ آج نوجوان نسل کو لے جاؤں کہ 1971 میں کیا ہوا تھا. 1971 میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا, پوری قوم اس پہ افسردہ ہے. اس کے غلط حقائق پیش کر کے آپ شہداؤں کی فیملیز کو آپ افسردہ کر رہے ہیں. اس کے غلط قسم کے حقائق پیدا کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کریں, اور آپ نے مس گائیڈ کرتے ہوئے آئے ہیں. آپ کا بھی کم قصور ان لوگوں کا بھی جو آپ کے اس پورے جھونسے میں آپ بھی آتے ہیں, جن لوگوں کو پتا بھی ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, پھر بھی آپ کے جھوٹ میں لوگ آ جاتے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا پہ اگر کسی کے پاس کوئی پاور ہے اور اگر اس کو کوئی باہر اس کے لیے لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس طریقے کے بہت سارے آرگنائزیشن پوری دنیا میں پہلے بن چکی ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اور آپ کا بھی یہ جو ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی قانون کے دائرے میں رہ کر یہ ٹائم بھی پورا ہوگا, آئین کے دائرے میں رہ کے پورا ہوگا. آپ نے جوڈیشری کے خلاف جس طریقے سے کلمات پہلے بولے ہیں کسی سے چھپے نہیں ہیں. آج آپ چاہتے ہو کہ جوڈیشری بھی ڈیوائیڈ ہو,
جوڈیشری بھی آپ کے لیے آؤٹ آف دی سپورٹ کرے, وہ جوڈیشری آپ کو سپورٹ کرے جو کہ پہلے جن لوگوں نے 14 سال جیل میں کاٹی تب ان کے لیے شاید سافٹ کارنر نہ ہو, لیکن آپ کے 6-7 مہینے پہ آپ کو کچھ لوگ سپورٹ کرنا چاہیں, آپ وہاں بھی آؤٹ آف دی وے چاہتے ہو کہ آپ کو سپورٹ ملے. کہ 14 سال محترم آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے, کسی کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا, کسی کو کوئی زیادتی نظر نہیں آئی. معصوم بچے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جیل میں ملنے جاتے تھے, کسی کو کوئی انصاف نظر نہیں آیا. اس کے تو بچے بھی اس سے ملنے جیل میں نہیں آتے, لیکن ان کے معصوم بچے جاتے تھے جیل میں ملنے کے لیے. بی بی شہید گود میں لے کر بچے لے کے جاتی تھی اپنے باپ سے ملانے کے لیے. اس وقت کسی کو ظلم نظر نہیں آیا. 2 حکومتیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ختم کی گئیں, اللیگل غیر قانونی طور پر ختم کی گئیں, تب کسی کو انصاف نظر نہیں آیا کہ کیا انصاف ہونا چاہیے. اس ملک کے ایٹمی طاقت کے قائد, کانسٹیٹیوشن کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, قائد عوام کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر عدالتی قتل کیا گیا, تب کسی کو اس وقت یہ سافٹ کارنر نظر نہیں آیا کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کر لیا. کسی کو یہ احساس ہے کہ آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو اس ملک کی تقدیر کیا ہوتی, کیا یہ ملک اس وقت کس نہج پہ جا رہا تھا, آج کس نہج پہ آ گیا ہے. آج ہم اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کے 10 کارنامے بتاتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبہ کے دور کا ذکر کرتے ہیں 10 کارنامے بتاتے ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب کے 5 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں تو 10 کارنامے بتاتے ہیں. عمران خان کے 3.5 سال کا کوئی ایک کارنامہ ہے کسی کے پاس جو بتا سکے مجھے؟ پورے پاکستان میں کوئی ایک کارنامہ بتا سکتا ہے کیونکہ اس شخص نے کوئی ایک اچھا کام نیکی کا کیا ہو, سوائے یہ کہ بنی گالا سے پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر میں دن میں 10 دفعہ آتا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ بتا سکتا ہے؟ یا جو کالے جادو کی ہسٹریاں مشہور ہیں بنی گالا میں, اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک کارنامہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیڈر ایسے نہیں ہوتے, لیڈروں کو ملک کے لیے جان کے نذرانے دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا کہ اس ایٹمی طاقت کے لیے پوری بھٹو خاندان نے جو ہے وہ اپنا خون لہو بھی دیا ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں, اور وکٹمائز بھی بھٹو خاندان رہا ہے. کیا کیا کارنامے بھٹو خاندان نے نہیں کیے, کتنے. میں نے کہا کہ 14 سال کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. ایک دفعہ کبھی پیپلز پارٹی نے کسی ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے, کسی ادارے کے خلاف سازش کی ہے؟ یہاں پہ ایک نیا فیشن بن گیا پاکستان میں, یا مجھے اقتدار دو, اگر اقتدار مجھے نہیں دو گے تو میں ان اداروں کے خلاف مہمیں چلانا شروع کر دوں گا, اداروں کے خلاف پبلک گیدرنگز میں لوگوں کو بھڑکانے کی مہم شروع کر دوں گا. یہ ہمارے پاس فیشن چل گیا. لیکن واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے, واحد پارٹی, اور کوئی ایسی پارٹی میں نے نہیں